والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين، الحسن والحسين هما ريحاناي من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب مل کے عشق و ارادہ کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محمد را خدا دا دست لشکر، محمد را خدا دا دست لشکر، ابو بکر و عمر عثمان حیدر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان حیدر. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ساتھیوں، دوستوں، جوانوں، بزرگوں، طالب العلموں، نونہال اطفالوں، یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے.
یہ اسلامی مہینوں کا یہ سب سے پہلا مہینہ، سال اسی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ، اس کی تاریخ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اس مہینے کے ابتدا کو دیکھیں، پہلی تاریخ، دوسری تیسری تاریخ، پھر 10ویں تاریخ، کیسے کیسے لوگوں نے جہاد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں نذرانہ قربان کر دیا، اپنی زندگی کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ لوگوں نے جانوں کو نذرانہ کیا، کچھ لوگ انتظار میں تھے کہ جب ضرورت پڑے ہم بھی قربانی دیں گے۔ جب صحابہ کرام قربانی دیتے تھے، دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہوتا تھا، کتنا شاندار ماضی تھا ہمارا، مسلمانوں کا کیا شاندار ماضی تھا۔ جب سے لوگوں نے جہاد کا پرچم ہاتھ سے نیچے گرا دیا، لوگ مال دنیا کمانے لگے، لوگ یزیدیت کی راستے پر چلنے لگے، لوگوں نے حسینیت، حسنیت، فاروقیت، عثمانیت اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ والے طریقے کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس تاریخ سے آج تک کیا حالت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ذلت ہی ذلت ہے، عزت و افتخار ختم ہو گیا۔ وہ لوگ وہ تھے جو موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن فرماتے ہیں، گھوڑے پہ سوار معرکہ میں لڑ رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، ٹائم آ گیا، چاروں طرف تیریں بارش کی طرح حضرت علی پر برس رہے ہیں، لیکن گھوڑے سے اترا، اپنا نماز ادا کر دیا اور پھر لڑائی شروع کر دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے تھے، پوچھا ابا جان اس ٹائم پہ آپ تھوڑا سا نماز تاخیر کر لیتے، بعد میں پڑھ لیتے، چاروں طرف تیریں بارش کی طرح آپ پر برس رہے ہیں اور آپ نماز میں مشغول ہیں۔ سیدنا علی نے کیا جواب دیا؟ جامع عثمانیہ کے مقتدیوں ذرا سن لو۔ کہا ہے میرے بیٹے حسن، تیرا ابا علی یہ وہ شخص ہے، یہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ موت آ کر اس پر پڑ جائے یا علی موت کے گلے میں پڑ جائے۔ کبھی کبھی موت آتا ہے ہمارے پاس، کبھی کبھی ہم خود موت کو گلے میں لگا لیتے ہیں۔ بہادر ہیں، کوئی فرق نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، اگر تیر لگ جاتی ہے تو اس سے بہتر اور کون سا موقع ہوگا جو میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے
شہید ہو جاؤں اور اللہ سے میری ملاقات ہو جائے. بولو سبحان اللہ. ڈرنے والے لوگ نہیں تھے. میرے نبی کی تربیت یافتہ جوان تھے، فوج تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کسی نے کہا حضرت ابھی نماز نہ پڑھو، چاروں طرف شمر والوں کے طرف، یزید والوں کے طرف سے تیریں آپ کے طرف برس رہی ہیں. تو یہی حضرت علی کا بیٹا سیدنا حسین شہید کربلا. سب مل کے بولو رضی اللہ تعالی. زور سے دادے رضایت پیش کر دو. حضرت حسین شاہ سوار کربلا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم اجمعین. کیا کہا حضرت حسین نے اس شخص کو؟ یہ سنو، عربی کا یہ جملہ ہے. فرمایا سأمضي وما بالموت عار على الفتى، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. مجھے نہ ڈرایا کرو، میرا نماز کا وقت آ گیا، میرے رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا. میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اب مجھے شرم نہیں آتا، میں عار محسوس نہیں کرتا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. جب میرا نیت اللہ کی دین کی ترقی ہے، میرا نیت ظالم کے خلاف جہاد کرنا ہے، میرے نیت ایک ظالم بادشاہ کے مقابلے میں جانا ہے. چاہے میں رکوع میں شہید ہو جاؤں، سجدے میں شہید ہو جاؤں، جس حال میں شہید ہو جاؤں، میں اپنے شہادت پر فخر کرتا ہوں. یہ جوان تربیت کیے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ سأمضي وما بالموت عار على الفتى، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. نیت ٹھیک ہونا چاہیے. دوستو، ہمارے اور آپ کے اس دور میں، اس زمانے میں تو ایک یزید تھا کوفہ میں، ابھی ہمارے اور آپ کے ملک میں پوری دنیا یزیدوں کی ٹولہ سے بری ہوئی ہے. شریعت کا بے دردی سے مخالفت کرتے ہیں، قرآن کے نظام سے ٹکراتے ہیں، میری نبی کی شریعت سے ٹکراتے ہیں، اور صالحین کو پکڑ کے ڈالر بنانے کے لیے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں. مسلمانوں کو 2 ٹکا کے مقابلے میں بیچ رہے ہیں. یہ بھی یزید سے کم نہیں ہے، یہ بھی یزید سے کم نہیں ہے. یزید نے تو لشکر امام حسین کے لیے پانی بند کر دیا تھا، انہوں نے تو پوری دنیا میں عوام کے لیے پانی کو بند کر دیا ہوا ہے. عورتوں کو روڈوں پہ ماری جاتی ہے، عورتوں کے ساتھ پولیس مقابلہ کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے، جوانوں کو مار دیا جاتا ہے، علماء کو مار دیا جاتا ہے، مساجد پہ حملہ ہوتا ہے. ہاں، مدارس محفوظ نہیں ہیں، طفل محفوظ نہیں ہیں، اغوا برائے تاوان. اور وہ کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، بڑے بڑے ڈاکو، حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ڈاکو، یہ سب یزیدی ہے. اور یہ ہمیں امام حسین کی سنت کو پورا کرنے کا دعوت دے رہے ہیں. دوستو، جب تک اپنے حق کے لیے متفق نہیں ہوگے،
جب اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرو گے، یاد رکھو تم روندے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، گھسیٹے جاؤ گے۔ تمہارے گھروں میں گھونٹ پانی کا پینے کے لیے بھی تمہیں پہلے پیسہ دینا ہوگا، بعد میں ایک گلاس پانی تجھے دے دیا جائے گا۔ اتفاق رہو، میرے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت سلمہ ابو رافع کی گھر والی ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت سلمہ ابو رافع کی گھر والی وہ کہتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے گھر گیا۔ ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، میرے نبی کی گھر والی ہے۔ جب میں ان کے گھر گیا، میں نے دیکھا حضرت ام سلمہ رو رہی ہے، سخت رو رہی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، بی بی کیا وجہ ہے، کیوں روتی ہو؟ تو بی بی نے کہا، رات کو میں نے خواب میں دیکھا۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں، قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی المنام، میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب، میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے سر مبارک مٹیوں سے آلودہ ہے، میرے آقا کے ریش مبارک، داڑھی مبارک، لحیہ مبارک میں بھی پراگندگی ہے، مٹی آلودہ ہو گیا، داڑھی شریف میں، سر مبارک میں مٹی ہی مٹی ہے۔ میں نے جب خواب میں دیکھا، فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، تم اس طرح پریشان کھڑے ہو؟ سر مبارک میں بھی مٹی، تراب، آلودگی، اور لحیہ مبارک میں، داڑھیوں میں بھی تراب ہے، مٹی ہی مٹی ہے، کیا وجہ ہے آپ اس طرح پریشان پراگندہ حال کھڑے ہو؟ قال، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، کہا ام سلمہ پوچھو نہیں، میں نے ابھی دیکھا، میرے نبی نے خواب میں ام سلمہ سے کہا، میں نے شاہد تو ابھی میں نے دیکھا قتل حسینہ، میں نے دیکھا میرے حسین کو، میرے پیارے نواسے کو، میرے فاطمہ کی لخت جگر، نور بصر، حضرت علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو میں نے ابھی دیکھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ کربلا کا ہے، کہاں میرے نبی کا زمانہ، پھر کہاں واقعہ کربلا۔ یہ چاروں خلیفوں کے خلافت کا وقت ختم ہو گیا، بعد میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی 20-25 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت حسین کی شہادت میرے نبی کو دکھا دیا گیا تھا۔ کہا یہ پراگندگی میرا، یہ میری تکلیف یہ اس لیے ہے کہ میں اپنے جگر گوشہ نواسا حضرت حسین کو میں نے دیکھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، میری امت آگے جا کے حسین کو قتل کرے گا۔ کتنا دکھ، کتنا تکلیف پہنچا ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا دکھ و تکلیف ہوگی حضرت علی کی روح کو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو، حضرت حسن کی روح مبارک کو۔ دوستو انہوں نے قربانی دی، حضرت حسین نے ظالم کے خلاف علم بلند کر دیا، پرچم بلند کر دیا، یہ ثابت کر دیا کہ آل رسول حق کے لیے
کٹ سکتی ہے، مر سکتا ہے، اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہے، لیکن کبھی باطل کے سامنے محمد الرسول اللہ کے اولاد سر نہیں جھکا سکتے۔ میرے دوستو، ہم بھی تو عاشقان آل رسول ہیں، ہم بھی عاشقان صحابہ ہیں، ہمیں بھی آج اس دور کے جتنے یزید ہیں، چاہے وہ کس شکل میں ہیں، کس صورت میں ہیں، کس لباس میں ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کون سی چال چلتے ہیں، لیکن ان کا کام یزیدی ہے، ظلم و بربریت کے وہ دعوت دینے والے ہیں، ظلم و بربریت کے بازار کو انہوں نے میرے اور آپ کے دور میں جہاں جہاں بھی یزید ملے گا، مجھے اور آپ کو سب کو آہن کی طرح، پنجے کے انگشت انگلیوں کی طرح انگلی میں انگلی ڈال کے اتفاق و اتحاد سے ان یزیدیوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب ہم کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح وہ یزید جس نے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد سمجھا تھا کہ میں ہزاروں سال حکومتی کروں گا، لیکن اللہ نے وہ سزا اس یزید کو دی، چند سال کے بعد وہ کتے کے موت مرا، اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو آج کے یزیدوں کو بھی اللہ کتے کے موت مار دے گا، اللہ ان کو بھی ذلیل و خوار کر دے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق کے طرفداری کے لیے رات دن اتحاد، وحدت، اتفاق نصیب فرمائے۔ ہم یہ نہ کہیں ہاں یہ بات پٹھانوں کے لیے ہے، ہم بلوچ ہیں، یا پٹھان نہ کہے کہ یہ بلوچ کے لیے ہم پٹھان ہیں، یا یہ سندھی کے لیے ہم پنجابی ہیں، یا پنجابی کے لیے ہم فلان نہیں۔ مسلمان ایک ہوتا ہے، مسلمان ایک ہے، کو لسانیت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو مسلمان کا خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ یزیدیوں کے خلاف ہر جگہ متحد ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان یزیدیوں سے مجھے اور آپ کو بھی چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔